السلام علیکم. میں نا روز تقریباً شام رات کو 8 بجے 8:15 سے 9:15 سے جب ٹائم زیادہ بھی ہو جاتا ہے میں ہر روز نا قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر کی کلاس لیتی ہوں. تو ہم نا آج کل سورۃ نساء پہ ہیں اور سورۃ نساء پہ 5ویں پارے پہ ہیں. تو اس پہ نا کل ہمارا سبق چل رہا تھا تو میم نے بولا کہ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، سب سے امپورٹنٹ آیت ہے، بہت زیادہ مطلب اس کا ترجمہ اور اس میں ایک معنی نا بہت زیادہ اہم ہے. تو میم نے بولا کہ اگر کوئی اور بھی آپ کے آس پاس ہے یا پھر آپ کسی کو جوائن کروانا چاہتے ہیں تو آپ اسے بھی کروا لیں. تو جب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مطلب بات اتنی گہرائی والی ہوگی، تو میں نے سوچا کہ میں نا ریکارڈ کر کے نا میں بھیج دوں گی سب کو، پتہ نہیں کون جوائن کرے کون نہ کرے. تو میں نے اپنے طور پہ ہینڈ فری اتار کے میں نے ریکارڈنگ کی، لیکن وہ ریکارڈ ہوا نہیں کیونکہ اس کے ساتھ چارجر اٹیچ تھا. خیر وہ ریکارڈ نہیں ہو پایا، اس میں ریکارڈ تو ہوا لیکن آواز نہیں آئی. ٹھیک ہے، ریکارڈنگ کی. اب آیات کا ترجمہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. مجھے ایگزیکٹ ابھی ترجمہ نہیں بتاؤں گی، میں اس کی تھوڑی تفسیر بتاتی ہوں. تفسیر ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سوائے شرک کے، سوائے جب اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جانا، وہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ ہر گناہ کو وہ نہ معاف کر دیتا ہے. لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی کو خدا کہنا یہ ہوتا ہے شرک. لیکن صرف شرک اتنا نہیں ہے. ہم جب اس خالق کی، ہمیں بنانے والے کی تخلیق میں بھی ہم نقص نکالتے ہیں تو وہ بھی اس کی معبودی میں شرک ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم یہ لفظ عام یوز کرتے ہیں. ہم تو آج کل انسان ہیں ہی ایسے، ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرتیں پال لیتے ہیں. ہم ایک مٹی کا ڈھیر ہم نے ایک دن اڑ جانا ہے. یہ دوسروں کے ساتھ مقابلے بازیاں، دوسروں کے ساتھ دلوں میں نفرتیں رکھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ موت دے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی کرے. تو اس کا تفسیر مطلب کچھ یوں تھی کہ اللہ تعالیٰ صرف اس گناہ کے معاف نہیں کرتا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں یار میں تو تم سے زیادہ خوبصورت ہوں، تمہاری تو بال ایسی ہے، تمہاری ناک ایسی ہے، اور دیکھنا اس کی قسمت ہی نہیں اچھی، اس کا تو رشتہ ہی نہیں ہو رہا، دیکھنا تمہارے ماں باپ ایسے ہیں. مطلب ہم اس انسان کی، اس تخلیق کی نہیں ہم بےعزتی کر رہے ہوتے، ہم انسلٹ اس کے بنانے والے کی کر رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو بہت پیار سے، بہت ہی محبت سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، مٹی سے سب انسانوں کو بنایا ہے اس میں. تو ہم کیسے ایک دوسرے سے، مجھے نہیں سمجھ آتی. آج کل ہم لوگوں نے پیسے کو اپنا اسٹیٹس بنا لیا، ہم اس کے بلبوتے ہم ایک دوسرے کو فوقے دیتے ہیں، ایک دوسرے کو رنگوں کی بنا پہ ایک دوسرے کو فوقے دے دیتے ہیں. حالانکہ آخری خطبہ حجۃ الوداع میں یہی فرمایا تھا ہمارے پیارے نبی نے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت نہیں ہے. لیکن ہم لوگ آج کیا کرتے ہیں، جی اس نے مجھ سے زیادہ مارکس لیے تو لیے کیوں، یا ہم مطلب یہ لیکچر ماؤں پہ بٹھا کے وہ مائیں اس نے بال ڈائی کرائے ہیں تو مما میری بھی بال ڈائی کراؤ، میں بھی اچھی کروں گی. ہم خود آگے کا کچھ ترجمہ ایسے تھا کہ شیطان کرے گا. جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر اس کو جنت سے نکالا جب گیا تو یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے اور اس میں یہ بات بتائی بھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جب شیطان کو نکالا تو یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا. مطلب اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی تھی کہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا، پھر ان کو بہکاؤں گا اور پھر ان کو امید دلاؤں گا. اب حکم کیسے دوں گا؟ ہم واقعی آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں، ہم شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی بھی دل کرتا ہے، ہمارا جیسے میں اگر آپ کو کہوں وہ جیسے اب تو قیامت کی نشانیوں میں سے بھی نشانی ہے، مرد عورتوں کی اور عورت مرد کی مشابہت کرنے لگ جائیں گے تو کیا ہوتا ہے، مردوں کے ٹخنے نیچے ہوتے ہیں، عورت کے ٹخنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. پینٹیں جو مردوں کا لباس ہے اور وہ عورتیں پہن رہی ہیں، اور مرد مطلب بال
بالوں کے بارے میں دیکھ لیں، ہم اپنی تخلیق میں شیطان ہمیں اکساتا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے اور ہم اس کی بات مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ شیطان ہمیں کو حکم دیتا ہے، ہم اللہ کے حکم کے وجہ شیطان کا حکم مانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہمیں بہکاتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ ہاں تم یہ کرو گی تم بہت اچھی لگو گی، تم ایسا کرو گے تم بہت اچھے لگو گے، لیکن اس کے بعد پھر کیا، وہ تمہیں بہلاتا ہے، تمہیں امید دلاتا ہے، امید دلانے کے بعد جب تم یہ کام کر لیتے ہو پھر وہ تمہیں کہتا ہے کہ ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا، تم بہت اچھے لگ رہے ہو، تم ایسے ہے۔ ہم آج کل کی دنیا میں کسی کو گرا کے خوش ہوتے ہیں، یہ انسانیت ہے، ایسی ہوتی ہے انسانیت، یہ ایسے نہیں جیا جاتا۔ ہم آج کل دوسروں کو رلا کے، دوسرے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے ہم اس کے سامنے میاں میٹھو منہ بن کے ہم خوش ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ تو اس کے بعد کا ترجمہ یہ تھا کہ ہم وہ اونٹ کے کان کاٹیں گے، اونٹ کا بھی ذکر تھا نا، تو وہ یہی ہے کہ اللہ کی خلقت میں، اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں تبدیلیاں کرنا، اور اس میں ہم آج انسان خود اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کریں۔ ہاں یہ حکم ہے آپ کو کہ آج کل کیا ہے، ایکٹریس آپ لوگ دیکھ لو یار، ایکٹریسز کیا کرتی ہیں، ایکٹریسز اپنے ہونٹ موٹے کروا رہی ہیں، یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ ہم کیا کریں، اس کی جو معبودی ہے اس میں نقص نکال رہے ہیں، ہم اس میں اپنی مرضی سے چیزیں، ہم اپنی خواہشات سے چیزیں ایڈ کر رہے ہیں، وہ تو ایک جو اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہے اس میں ایڈیشنلی چیزیں ایڈ کر رہے ہیں۔ تو ہاں خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کا جیسے کوئی پارٹ جیسے جل جاتا ہے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی سرجری وغیرہ اس میں ٹھیک ہے کہ کیا بیماری میں اگر آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑی ہے تو آپ وہ کریں، لیکن اپنی نفسانی خواہشات سے میم نے تو یہ بھی بولا کہ ہم لینزز لگاتے ہیں جی، ہمیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، میں خود لینس لگاتی ہوں، مجھے شوق ہے، لیکن جب وہ اس طرح بیان سن رہی تھی تو میرا اپنا جیسے روح کانپتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ تو میں آپ کو نا مکس کر کے آگے پیچھے یہی تفسیر اس طرح بتا رہی، مجھے ابھی میں ایگزیکٹ میں ترجمہ نہیں بتا رہی۔ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اس کی معبودی میں شرک نہیں کر رہے۔ ہم نے آج کل کیا ہوا یار، ہم لوگ ہم عشق مجازی کو عشق حقیقی پر فوقیت دے رہے ہیں، ہم اس کی راہ میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے بھی ہم عشق حقیقی ہم عشق مجازی کو فوقیت دیتے ہیں۔ اسلام میں یہ جائز ہے؟ اسلام نے ایسا کہا ہے؟ اسلام میں بہت اصول ہے، اسلام میں بہت مسلمانوں کو بہت ڈھیل بھی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اسلام اگر محرم ہمارے لیے ٹھیک ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس سے پردے کا حکم نہ دیتا۔ اور اس کا آخری ترجمے کا یہی تھا کہ اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح شیطان تمہیں بہکاتا ہے، شیطان نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج دیا ہے کہ میں اب تمہارے بندوں کو حکم دوں گا، تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا، بہلاؤں گا، وہاں اس کے بعد یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو تیرے بندے ہیں وہ تیری طرف آئیں گے، لیکن جو میرے بندے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے، جو نیک مسلمان جو مومن ہوں گے وہ اس راہ پہ نہیں چلیں گے، ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے یہ تھوڑی سی سمری تھی جو میں نے بتائی، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، بجائے دوسروں میں نقص نکالنے کے اپنی اصلاح کریں۔ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی خیر کرے، دنیا اور آخرت میں کامیابی دے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔